ویلکم بیک۔ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، آج انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے جو بلوچستان میں سیٹرڈے کو ہوا اور سنڈے کو بھی تھوڑا بہت ہوا، اس پہ تفصیلاً اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کو بھارت کی حمایت حاصل ہے اور دہشت گرد قیادت افغانستان میں ہے۔ دراصل اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے سختی کے سبب جب اربوں روپے کا نقصان ہونے لگا تو اسمگلروں نے دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ تیل کی اسمگلنگ روکنے کے نقصان کا اندازہ 4 ارب روپے روزانہ ہے۔ یہ قوم پرستی کی نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد اور اسمگلرز کی تحریک ہے۔ یہ ایک تکون ہے اور نوکر شاہی، قبائلی قیادت اور جرائم پیشہ عناصر اس تکون کا حصہ ہیں۔ ان دہشت گردوں کی کوئی سیاسی یا قومی شناخت نہیں۔ ان کی سیاسی و قوم پرستانہ شناخت ابھارنے اور اس کے پردے میں انسانی حقوق کے واویلے میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ مجرمانہ تحریک کو ایک جائز شناخت دینے کی ناکام کوشش ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگرچہ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے، مگر یہاں ہر 35 مربع کلومیٹر رقبے میں ایک شخص رہتا ہے۔ اتنے بڑے علاقے کو پرامن رکھنے کے لیے زیادہ فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ گزشتہ 2 روز میں 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 33 عام شہری اور 17 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ ان میں 10 پولیس والے، 6 ایف سی اہلکار اور 1 لیویز اہلکار شامل ہیں۔ خواجہ آصف نے بلوچستان میں ترقی کے اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ وہاں کی سیاسی قیادت اور نوکر شاہی سے ترقیاتی بجٹ میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت احساس محرومی کے بیانیے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں کسی اور صوبے سے زیادہ ایئرپورٹ ہیں۔ جو غیر فعال ایئرپورٹ ہیں انہیں فعال بنایا جا رہا ہے۔ جبری گمشدگی کا بیانیہ بھی گھڑا گیا ہے۔ میں نے خود اسلام آباد کی شارع آئین پہ احتجاج کے دوران اس کاز کی حمایت کی، مگر اب دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر نے ایسے تمام بیانیوں کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ان سے پوری ریاستی طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ صرف قراردادوں اور مذمت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس دوران سینیٹ نے آج بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت میں قرارداد منظور کی۔ اچھا، اب یہ تو ہے خواجہ آصف کی گفتگو جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کی، اور بھی تفصیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کے سبب ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس یہ جمع کیے ہیں۔ جبکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی، ان کا کہنا ہے کہ سنیچر کو کوئٹہ، مستونگ، قلات، خاران، نوشکی، دال بندی، تربت، تم، گوادر، پسنی سمیت دیگر علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی منصوبے کی پیشگی اطلاع ملنے پہ سیکیورٹی فورسز نے جمعے کو ہی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ باقی علاقے جلد کلیئر ہو گئے، البتہ نوشکی شہر اتوار کی شام تک کلیئر ہو سکا۔ کالعدم بی ایل اے نے کہا ہے کہ اغوا کیے گئے ڈپٹی کمشنر اور خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مستونگ جیل سے لگ بھگ 27 قیدی فرار ہوئے، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، اور خاران میں ایک قبائلی رہنما شاہد ملازئی سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ گوادر میں 3 مقامات پہ حملے ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں 3 تھانوں اور 5 بینک شاخوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر کے علاقے ہزار گنجی اور گردنواں میں 5 بینک شاخوں پہ حملہ ہوا۔ متعدد گاڑیاں نظر آتش ہوئیں۔ ریڈ زون کے قریب ایدھی چوک میں ایک بارودی گاڑی کو اڑایا گیا جس سے ارد گرد جزوی نقصان ہوا۔ ایدھی چوک کے نزدیک ہی سول سیکریٹریٹ اور افغان کونسلیٹ بھی موجود ہے۔ دیگر کچھ شہروں میں کچھ بینکوں، تھانوں اور سرکاری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں مختلف مقامات کو پہلے بھی اجتماعی حملوں کا سامنا رہا، مگر دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں پہ بیک وقت حملہ ایک نیا رجحان بتایا جا رہا ہے۔ جی اچھا، اب یہ بھی ہوا ہے کہ ماضی میں کچھ احکامات جاری کیے گئے تھے جن پر عمل درآمد شاید نہیں ہوئی، تو ابھی حال میں جو 31 جنوری کو ہفتے کے روز جو حملے ہوئے ہیں 13 مقامات پر تقریباً سائملٹینیسلی، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان احکامات پر اب عمل درآمد کی جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی گھر کا فرد بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر ایز یا دیگر دہشت گرد تنظیم کو میں شامل ہو، مطلب پہاڑوں کی طرف جائے، اور گھر والے باقاعدہ اس بات کو رپورٹ نہ کریں
تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. کس قسم کا ایکشن؟ ایک تو ان کا پاسپورٹ بلاک کیا جائے گا, بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جائے گا, موبائل سم سسپینڈ کی جائے گی, آپ زمین کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے, مطلب کہ بیسکلی آپ پر وہ فریز اور آپ کو بین لگ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی حکومت کی طرف سے کانٹریکٹ ہے یا اگر آپ حکومت میں ملازمت کر رہے ہیں, دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ, تو آپ کو ظاہر ہے وہاں سے برطرف کیا جائے گا. اگر آپ والنٹیرلی بتا دیں کہ جی ہمارے فیملی میں سے ایکس وائی زی ان کے ساتھ مل گیا ہے, تو پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. جی شاہ زیب. میرا خیال ہے بریک لے لیں, پھر تو اس کے بعد تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, ٹائم ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ایران پہ بات کریں گے, تو ابھی آپ بات کریں جو بھی آپ نے کرنی. تو جس طرح ابھی کافی تفصیل سے بتایا وسط صاحب نے کہ وزیر دفاع نے کیا کہا, وزیر اعلیٰ نے کیا کہا, آج قومی اسمبلی میں ایک اور بھی اسپیچ ہوئی اور وہ تھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی, جسے ظاہر ہے کہ پی ٹی وی نے اسی وقت بند کر دیا. اور وہ اب اگر پی ٹی نے بند کر دیا تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن لب لباب اس کا یہ تھا کہ تھوڑا سا ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے, تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باہر سے انٹرفیئرنس ہے, نیبر سے ہے, افغانستان پہ بھی الزام ہے, بھارت کا بھی بالکل اس میں ہاتھ ہے, لیکن ہم خود اس میں کیا کر سکتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا کہ ابھی دیکھیں تیسرا دن ہے اور کافی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اب آ چکی ہیں. پہلے کل تک ہم نے سنا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی کہ ہم نے 92 دہشت گرد مارے ہیں, پھر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 145 مارے ہیں, آج وزیر دفاع نے کہا کہ 177 مارے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی, لسٹ ہوں گی, انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہوں گے اور یہ بالکل صحیح ہوگا. لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ نے یہ بھی اب ظاہر ہے کہ ایکسیپٹ کیا کہ عام شہری اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ان کی تعداد 50 ہے. یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. وہاں پہ متواتر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے لاسز ہو رہے ہیں, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, عام شہریوں کی ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, آج وزیر دفاع نے کہا کہ جی کوئی ظاہر ہے کہ یہ ملٹری سلوشن ہے, اس کا کوئی پولیٹیکل اس کے نہ کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے, نہ ہی اس طرف جانے کی ضرورت ہے. ان پچھلے 2 دنوں میں میڈیا پہ بہت کرٹیسزم آیا کہ جی کہ میڈیا نے جو ہے بالکل چپ سادے رہی, انہوں نے بتایا نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ اب جن کو پتہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے میڈیا کی ایک ریگولیشن ہے اور اس کی وہ سمجھ میں بھی آتی ہے ایک حد تک کہ جب سیکیورٹی کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ لمحہ بہ لمحہ اس کو لائیو نہیں دکھا سکتے. ماضی میں ہمارے اپنے میڈیا نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رول دکھایا جب وہ لائیو دکھاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. پھر آئی تھنک دیر واز ریئلائزیشن کہ نہیں, ڈیولپنگ سچویشن کو آپ لائیو نہیں دکھا سکتے, اس کو بلیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بتائیں کہ سب اچھا ہے اور آپ موسم کا حال بتا رہے ہوں کہ بلوچستان میں آج برف گری ہے اور یہ بھی نہ کر رہے ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا ایریا تب تک آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے کہ جو بھی پروپیگنڈا ہے دہشت گردوں کا وہ بالکل چل رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیسے پوسٹ کر رہے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ جی کہ انٹرنیٹ بند ہے, لیکن وہ اپنا چند گھنٹوں کے اندر وہ بالکل چل رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ تیاری کی ہوئی تھی. وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ انڈیا میں بھی چل رہا تھا, وہاں پہ سراہا جا رہا تھا, افغانستان میں وہ چل رہا تھا. تو اسے بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آفیشیل یہاں پہ انفارمیشن نہیں دی جائے گی تو ڈس انفارمیشن پھیلے گی اور اگلے جو ہیں وہ اپنی جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ اور بڑھے گی. تو یہ جو لاسز ہوئے اس دن لائف کے, پراپرٹی کے, اتنی بڑی ٹریجڈی ہے پورے بلوچستان کے لیے, اس پہ یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کیا میڈیا پہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ کر دینے سے خدمت ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہ نہیں لگتا کہ یہ ابھی مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. ہم تو چاہیں کہ بند ہو جائے, نہ ہوں, لیکن جہاں اور چیزوں پہ سوچنا ہے تو تھوڑا اس پہ بھی سرکار کو سوچنا ہوگا. بالکل, یہ جو گیپ ہے نا اس کو ہی ویپنائز کیا جاتا ہے, کہ جسے ابھی شاہ زیب کہہ رہے ہیں. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لیٹس گو ٹو دی مڈل ایسٹ.